اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ تو آج ہم انشاءاللہ اس قرآن کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے آسان قرآنی زبان کے نام سے جو ہمارا اور ایک ٹاپک ہے اسم کے حوالے سے، اسم کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ایک ٹاپک ہے، اس کو بولتے ہیں اسماء اشارہ۔ اسماء اسم کی جمع ہے اور اشارہ مطلب کسی چیز کی طرف اشارہ کرنا، یعنی جیسے دیگر زبانوں میں، جیسے اردو زبان میں کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہم لوگ جیسے اگر ہم بولتے ہیں جیسے وہ اور یہ طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، ویسے ہی عربی زبان اور قرآنی زبان میں جو ہے اس طرح کی الفاظ استعمال ہوتے ہیں، تو ان کو ہم بولتے ہیں اسماء اشارہ۔ جیسے حاذا ہم اکثر سنتے رہتے ہیں جب ہم چھوٹے تھے، حاذا ذالک اور وغیرہ وغیرہ۔ تو اسماء اشارہ اشارے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے یہ وہ، ان اسماء جو اشارے کے لیے استعمال ہو۔ اور اشارے تو ہم دو ہی سینس میں لے سکتے، ایک جو ہمارے سامنے ہو ان کو اسماء اشارہ قریب بولتے ہیں، اور جو ہم سے دور ان کو بعید بولتے ہیں۔ تو اسماء اشارہ جو ہے کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے جو استعمال ہو، اشارے کے لیے۔ تو چونکہ اس چیز کو ہم بولتے ہیں ڈیمونسٹریشن، تو یہ جو اسماء ہیں ان کو بولتے ہیں ڈیمونسٹریٹو پروناؤنس۔ تو ان کو ہم انگلش میں ڈیمونسٹریٹو پروناؤنس بولتے ہیں، اسماء اشارہ۔ تو یہ دو ٹائپ کے ہو سکتے ہیں، ایک تو قریب کے لیے جو ہمارے سامنے ہو، قریب کے لیے ان کو اسماء اشارہ قریب کے نام سے ہم جانتے ہیں، اور دوسرا بعید کے لیے جو ہم سے دور ہو، بعد بعید، قریب قرب قرب قریب۔ تو بعید جو ہم سے دور ہو، تو بعید جیسے ہم اردو زبان میں وہ ہی استعمال کرتے ہیں، اور قریب کے لیے جیسے یہ جو ہمارے سامنے ہو، اور یہ کے لیے ہمارا جو عربی میں جو اسماء ہے وہ حاذا، بہت کامن ہم سنتے رہتے ہیں، اس لیے میں اگزامپل ایک لیتا ہوں یہاں سے، حاذا یعنی یہ، اور بعید کے لیے ذالک۔ تو یہ اسی طرح سے اب اگر مذکر مؤنث ہو تو اس کے لیے کیا استعمال کرنا ہے، اگر یہ جو ہے آپ کا مؤنث ہو تو اس کو بعید میں کیا استعمال کریں گے۔ تو ان سب کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ہم نے بہت آسانی سے یہاں ایک ٹیبل ڈرا کیا ہے، یہ سب سے آسان طریقہ ہے ان کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے۔ یہ ٹیبلیٹڈ فارم میں پورے کا پورا جو ہے اسماء اشارہ یہاں ہم نے بنا کے رکھا ہوا ہے۔ تو اوپر سے آپ دیکھ لیجیے واحد، مثنیٰ اور جمع، اور یہاں سے ہم نے جنس کو لیا ہے، یہ جو ایک سمبل مذکر کے لیے، یہ مؤنث کے لیے سمبل جو کہ بایولوجی میں ہم استعمال کرتے ہیں، اور یہ مذکر، یہ مؤنث، اور یہ والے پہلے دو یہ ہو گیا آپ کے قریب کے لیے، جیسے میں بولا تھا یہ والا قریب جو نزدیک ہو ہمارے، اور یہ بعید۔ تو ایسے ہم اس کو پڑھیں گے، حاذا، حاذانی، حاذینی، ہاؤلائی، ہاذہی، ہاتانی، ہاتینی، ہاؤلائی، یہ ہو گئے قریب والے۔ پھر ایسے ذالکا، ذانکا، ذینکا، اولائکا، تلکا، تانکا، تینکا، اولائکا۔ یعنی ہاؤلائی یعنی جو جمع میں جو اسماء اشارے میں استعمال کرتے ہیں، ہاؤلائی وہ دونوں مذکر اور مؤنث کے لیے سیم ہے۔ اسی طرح سے جو اولائکا ہم جمع میں جو اسماء اشارہ بعید کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ مذکر اور مؤنث کے لیے سیم ہے۔ تو ہم یہ بولیں گے حاذا جب ہمارے پاس ایک کی طرف اشارہ ہو جو سامنے ہو، حاذا دو۔ اب یہاں دیکھیے یہاں تھوڑا فرق ہے، مثنیٰ میں جو ڈیول پارٹ جو انگلش میں بولتے ہیں، ریسٹ آف دا لینگویج میں نہیں ہوتا ہے، یہاں الگ الگ ہے، یہاں دو ہے اس کے فارمز۔ ایک رفع، حالت رفع جو ہم نے پریویس کلاس میں سٹارٹ کی، ہم چونکہ ہم اعراب بھی پڑھ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ، تو حالت رفع میں حاذانی، اور نصب اور جر میں حاذینی، یعنی آنی ساؤنڈ کے ساتھ حاذا اور آئینی ساؤنڈ کے ساتھ حاذا، تو حاذا، حاذینی۔ اسی طرح سے
جب مؤنث کے لیے دیکھیں تو حاضی، پھر یہاں مثنیٰ میں ہاتانی ہاتینی اور یہاں ہاؤلائے. سیم از دیکھیے جب ہم جاتے ہیں یہاں پہ بعید میں تو یہاں مثنیٰ میں ذانی کا اور ذینی کا، یعنی آنی والی ساؤنڈ یہاں بیچ میں اور عینی والی ساؤنڈ یہاں بیچ میں، ذینی کا یہاں اولائی کا، تل کا دانی کا تینی کا اولائی کا. یعنی اگر ہم اس کو ترجمہ دیکھیے تو یہ ایک مذکر مرد اور یہ دو حالت رفع میں اور یہ سب یہ دو حالت نصب اور جر میں اور یہ سب. اس کا ترجمہ یہ ایک عورت یا یہ ایک جو ہے مؤنث، یہ مؤنث والی سمبل، یہ ایک مؤنث، یہ دو مؤنث، یہ دو مؤنث رفع نصب میں اور یہ سب مؤنث. اب بعید کے لیے دیکھیے جو فار اوے ہم سے ہو، دور ہو، تو اس میں وہ ایک، وہ دو، وہ دو، وہ سب. وہ ایک عورت یا وہ ایک مؤنث، وہ دو مؤنث، وہ سب مؤنث، اور وہ دو مؤنث اور وہ سب. تو اس کا مطلب ہے مثنیٰ میں آپ کے دو ٹیبل بنتے ہیں، یہاں واحد اور جمع میں ایک ہی ہے. اور دوسرا آپ دیکھیے واحد میں اگر حاضہ دیکھا جائے تو اس میں کوئی یہاں اوپر نہیں لکھا ہے حالت رفع نصب اور جر. لائکلی یہاں پہ جمع میں کوئی حالت نصب رفع اور جر نہیں لکھی. اس کا مطلب ہے یہ جو حاضہ کی فارم ہے یہ حالت رفع میں بھی استعمال ہوتی ہے، نصب میں بھی، جر میں بھی. سیم از دی کیس اس کے ساتھ اور اس کے ساتھ. یعنی یہ جو واحد والے اسماء اشارہ ہے، چاہے قریب ہو یا بعید ہو، اس میں تینوں فارمز ایک جیسی رہتی ہے. یعنی ہم یہ کہیں گے کہ یہ مبنی اسماء ہے. تو یہ والا جو ہے یہ مبنی اسماء میں آئیں گے. مبنی اسماء جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ اسم، ہاں یہ جو ہے اسم کا جہاں تک تعلق ہے اس کے اعراب کے اعتبار سے یا تو منصرف ہو سکتا ہے، تو غیر منصرف ہو سکتا ہے، یا تو مبنی. منصرف میں تینوں کی تینوں شکلیں الگ ہوتی ہیں، رفع نصب اور جر میں. اور غیر منسلک میں حالت رفع الگ ہوتی ہے اور نصب اور جر الگ ہوتی ہے. اور مبنی میں تینوں ایک جیسے ہوتی ہے. یہ سارے ایک جیسی ہے، یعنی حاضہ تینوں حالتوں میں ایک جیسا استعمال ہوگا. حاضی بھی سیم اور ذالک کا بھی سیم، تل کا بھی سیم. سیم از دی کیس ہاؤلائے ہر کسی تینوں کنڈیشن میں تینوں حالتوں میں ایک جیسا، اور اولائے کا تینوں حالتوں میں ایک جیسا. تو یہ بھی مبنی ہو گیا. تو واحد اور جمع والے آپ کے مبنی اسماء ہو گئے. مبنی اسماء اس کو ہم نے شارٹ کٹ میں میم سے ڈینوٹ کیا یہاں پہ. تو یہ بھی مبنی اسماء. اور چونکہ اس میں حالت رفع الگ ہے، نصب اور جر ایک جیسی ہے، تو یہ جو مثنیٰ والی فارمز ہے ہم کہیں گے کہ یہ ہو گئے آپ کے جو ہے غیر منصرف اسماء. تو یہ غیر منصرف اسماء کی کیٹیگری میں شمار کیے جائیں گے. اور ہم نے کہا یہ کہ یہ جو معرفہ، تو یہ سارے کے سارے جو ہے معرفہ اسماء ہے. تو یہ ہو گیا آپ کا جو ہے آسان طریقے میں جو ہے اسماء اشارہ. اس کے بعد اور کچھ چیزیں اس میں آئیں گی، وہ ہم انشاءاللہ جب ہم سینٹنس پڑھیں گے اور جو مرکبات پڑھیں گے، یعنی صحیح، کمپلیٹ اور انکمپلیٹ سینٹنس، وہاں ہم اس کا اور ڈسکس کریں گے. اب ہم کچھ قرآن پاک میں کچھ ایگزامپلس دیکھ لیتے ہیں اسماء اشارہ کی. قرآن پاک میں کچھ ایگزامپلس جیسے ہم اکثر سنتے ہیں نا. تو ایگزامپل ہم لیتے ہیں جیسے سورہ یوسف میں آتا ہے ما حاذا بشرا، ما حاذا بشرا. یہ وہی واقعہ ہے جب وہ یوسف علیہ السلام وہ جو بہت ساری عورتیں انہیں جمع کر کے رکھی ہوئی تھی بادشاہ کی بیوی نے، تو پھر ان کو کہا کہ آپ یہاں سے گزر جائیے. پھر جب انہوں نے دیکھا یوسف علیہ السلام کو تو وہ ایک دم سے وہ پریشان، ایک دم سے وہ حیران ہو گئی کہ اس طرح کی شکل. تو انہوں نے استعمال ورڈ کیا ما حاذا بشرا. ما نہیں کے طور پر اگر مان لیں یہاں حاذا بشرا، بشر یہ کہ بشر تو نہیں لگ رہا. پھر آگے آ رہا ان حاذا الا ملک کریم، یہ تو ایک جو ہے فرشتہ آدمی لگ رہا ہے. تو ما حاذا بشرا یعنی یہ آدمی یا یہ بشر. اسی طرح سے قرآن پاک میں آیا ہے ان، میں اعراب اس پہ نہیں ڈالا ہوں، ان حاذا لساحرانی یریدانی.
تو اس طرح کا ورڈ استعمال ہوا ہے. یہ بیسکلی یہ جو آیت ہے یہ سورہ طٰہٰ کی جو ہے 63 آیت ہے. سورہ طٰہٰ کی جو ہے 63 آیت ہے. اور یہ ما ھذا بشر سورہ یوسف کی جو ہے 31 آیت ہے. ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو یعنی یہ جو واقعہ ہے یہ فرعون جب وہ انہیں موسیٰ علیہ السلام اور ان کی جادوگروں کے بیچ کا واقعہ ہوا تھا، پھر لاٹھی کا سانپ بنا تھا، تو وہاں پہ پھر انہوں نے جو اس کے آس پاس جو وزیر تھے تو انہیں اس طرح کے الفاظ استعمال کیے تھے مخاطب ہو کے فرعون کو کہ یہ جو ہے ھذا یہ جو ہے لساحران، اگر اس اللہ میں تاکید مانے تو ساحرانی آئے، یعنی 2 ساحر مثنی والا اور وہ بھی حالت رفع. یریدن سے یریدانی یعنی یہ دونوں چاہتے ہیں. تو یعنی یہ جو ان کے جو وہاں وزیر بیٹھے تھے اور جو بھی ان کی اپنی جو علماء ان کے احباب بیٹھے تھے، احبار بیٹھے تھے، تو انہیں مخاطب ہو کے کہا تھا یہ فرعون کو کہ یہ دونوں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون یہ دونوں ساحر ہے، لساحرانی یریدان، اور یہی چاہتے ہیں. کیا چاہتے ہیں؟ پھر آگے آیت میں آتا ہے کہ ان یخرجکم من ارضکم، یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو آپ کی زمین سے نکال دے. تو یہاں ھذا کا استعمال ہوا ہے. ھذا پھر لساحرانی پھر یریدانی. اسی طرح سے یہ ھذانی ھذانی 2 ہے تو ھذانی لکھ رہی غلطی ہوگی. ھذانی ان ھذانی تو 2 چونکہ آگے 2 آ رہے ہیں، 2 ساحر اور دونوں چاہتے ہیں، تو ھذانی لساحرانی یریدانی. اسی طریقے سے قرآن پاک میں آتا ہے ہؤلاء ان کنتم صادقین، یا بہت جگہ پہ ہؤلاء ان کنتم صادقین ذالک الکتاب لا ریب فیہ تلک آیات بینات. تو بڑی ذالک تلک ھذا تو بہت جگہ پہ آئے ہیں. تو مینلی میں یہاں پہ یہ کوٹ کروں گے جو یہ جو مثنی والے ہیں. اس طرح سے آئے گا اولئک علی ھدی من ربہم، تو وہاں اولئک آئے سورہ بقرہ میں. ہؤلاء جس میں نے کہا کہ سورہ بقرہ میں بھی آیا ہؤلاء ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، سامنے والے سے مخاطب ہے تو ہؤلاء. اس طرح سے اگزامپل ہم لیتے ہیں یہاں پہ شعیب علیہ السلام کا واقعہ. جب وہ موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس پہنچے تھے تو بعد میں وہاں آیت میں اس طرح سے آیا ہے سورہ قصص میں انی ارید ان کی حق احدا ابنتي ہاتانی یہاں پہ استعمال ہوا ہاتانی علی ان تأجری ثمانیہ حجج. یعنی وہ واقعہ جب وہ 2 شعیب علیہ السلام کی 2 لڑکیاں جب وہ موسیٰ علیہ السلام کو لے کے وہ جو پانی پلانے کا جو واقعہ قرآن پاک میں ڈیٹیل میں ہے، پھر اس کو لے کے شعیب علیہ السلام کے پاس لے کے گئے. تو وہاں پھر بعد میں کچھ ملاقات کے بعد تو یہاں شعیب علیہ السلام یہ کہہ رہے یہاں پہ کہ انی اریدو، کہ اریدانی یہاں لکھا ہوا ہے. انی ارید ان میں چاہتا ہوں کہ ان کیا کا آپ نکاح کرو. کا یہاں کا کی ضمیر آئی ہے احدا، واحد ان سے یا احد ان سے، احدا ایک سے، ایک مؤنث سے، ابنتئی میری بیٹیوں میں سے. یہ ابنتینی ہے، یہ تعین سے ابن تائی بنے. یعنی جب یا ابنتین، جب یا جوڑ لیا یا متکلم اس کے ساتھ تو ابن تائی بن گیا.
تو ابنتي ہاتان یہ آ گیا جو ہمارا. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ نکاح کرو ایک میری بیٹیوں میں سے. ہاتان جو ان کے سامنے وہ دو تھی, ہاتان یہ دو, مثنیٰ والا ہاتان. تأجرنی انت اس پر علا ان اس پر کی تأجرنی آپ جو ہے کچھ اجرت دے دو, یا آپ کچھ کرنے کے لیے اس کو بولا ہے. یہ مہر کے عوض میں استعمال ہوا. ثمانیہ حجج 8 سال, یعنی کہا کہ 8 سال میرے پاس رہو, اس پہ جو ان کے جو کیٹل تھے مویشی ان کو جو ہے آپ دیکھ بھال ان کی کر لو. اس کے بعد یعنی ایز اے مہر, تو اس کے بعد جو ہے میں چاہتا ہوں کہ اس پر جو ہے اس مہر پر آپ ان سے شادی کر لو. تو ہاتانی ان دو شعیب علیہ السلام کی 2 لڑکیاں. اہدا ابنتئی, یہ ابنتعین سے ابنتئی بنا ہے. ٹھیک, یہ سورہ قصص ہے, تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں, سورہ القصص. اسی طریقے سے کچھ اور ایگزامپلز دیکھتے ہیں. قرآن پاک میں ہے فذالک فذانک برہانان من ربک. تو یہ سورہ قصص میں یہ بھی آیا ہے. القصص میں اس طرح بھی آیا سورہ قصص میں 23 آیت میں, فذانک برہانان من ربک. یہ بھی موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے. تو اس میں آتا ہے کہ فذانک پس ذانک آ گیا یہاں پہ, تو ذالک ذانک یعنی مثنیٰ والی فارم ذانک, پس وہ برہانان 2 روشن دلیلیں. برہان ہوگی ایک دلیل, برہانان 2 دلیلیں. تو 2 یہاں بھی مثنیٰ آ گئے, یہاں من ربی کا آپ کے رب کی طرف سے, ربی کا آپ کے رب کا والی ضمیر یہاں پہ آ گئی. تو اسی طرح سے بہت جگہ پہ آیا. اب اس میں کچھ اور ایک چیز یہاں پہ جو اکثر قرآن پاک میں ملتی ہے, میں چاہتا ہوں کہ یہاں تھوڑا سا اس کو مینشن کیا جائے. اس کے بعد جب ہم مرکبات پڑھیں گے تو اس میں انشاءاللہ اور تھوڑا سا مرکب شعری میں وہ ڈسکس کریں گے. تو سم ٹائمز یہ اس کنسٹرکشن کی حالت میں بھی آتا ہے, جیسے ذالکم, یہ اس طرح کی حالت میں, یعنی یہ ذالک پلس کم, کم کی ضمیر میں اور ہوا ہے استعمال, ذالک پلس کا کما کم, جو ہم نے ضمیر پڑھی ہے حاضر والی ضمیر سب کے لیے جمع. تو اس طرح کی حال وہ سب, یعنی وہ اشارہ ہوگا اس چیز کی طرح اور کم آپ کی طرح. تو بہرحال وہ وہاں کانٹیکس میں ہم دیکھ لیں گے. جیسے اگر میرے پاس ایک ایگزامپل ہے, ذالکما مما علمنی ربی, ذالکما مما علمنی ربی. تو یہ آیت ہے ذالکما مما علمنی ربی, یہ سورہ یوسف میں ہے. سورہ یوسف میں غالباً 37 کی جو ہے آیت ہے. اب دیکھیے یہاں کما کی, ذالکما مما, یہاں میں اعراب نہیں ڈال رہا ہوں تو اس لیے یہ دیکھیے ذالک آ گیا یہاں پہ وہ اور کما, اس کے بعد اس کا مطلب ہے کہ کا کما 2 کی طرف اشارہ ہو رہا ہے, آپ 2 کی طرح. یہ یعنی 2 کو مخاطب ہو رہا ہے یہاں پہ, اور 2 کو بولا جا رہا ہے کسی بعید والی چیز کے بارے میں. ذالکما وہ تم دونوں کے لیے جو ہے, مما علمنی ربی میرے رب کی طرف سے سکھایا ہوا علم. اصل میں یہ موسیٰ علیہ السلام کا وہ خواب کا واقعہ ہے جو اس کی تعویل بلاتے ہیں. تو پھر موسیٰ علیہ السلام سے فرماتے, یہ موسیٰ علیہ السلام نہیں, یہ یوسف علیہ السلام سورہ یوسف میں, تو جو ان کی خواب کی تعویل ان کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا تھا, تو وہی وہ فرما رہے ہیں یہاں پہ مخاطب ہو کے 2 آدمیوں کو, کہ ذالکما مما کما 2 کو مخاطب ہو کے فرما رہے ہیں کہ وہ جو تعویل ہے یہ کیا ہے, یہ مما علمنی ربی میری اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکھایا ہوا مجھے. پھر آگے آپ کانٹیکس میں دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح سے کبھی کبھار آپ اس طرح سے بھی دیکھ سکتے قرآن پاک میں, افبہذا اس میں آیا افبہذا الحدیث انتم مدہنون.
افبہذا الحدیث انتم مدہنون، آپ سورہ واقعہ میں دیکھ سکتے ہیں، سورہ واقعہ میں آپ اس کو 81 میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو افبہذا دیکھیے اس میں ایک تو یہ حروف استفہام سوال کے لیے پلس آپ یہ ف 10 10 پس ہا افبہا بی حرف جار با بی پھر ہاذا، تو یہ کنسٹرکشن جو ہے بذات 4 حروف کا کنسٹرکشن، ایک اسما ہے، اسماء اشارہ، اور یہ 3 حروف کے ساتھ، پس یہ جو ہے افبہذا بھی اس کے ساتھ جو ہے انتم مدہنون، آپ اس کا انکار کر رہے ہو۔ بہرحال وہ جب ہم پورا آیت پڑھیں گے، اس کا سیاق و سباق پڑھیں گے، تو انشاءاللہ ہم اس کا معنی نکال سکتے ہیں۔ اب یہاں مجھے بولنے کا یہ مطلب ہے کہ ہاذا جو ہے اسماء اشارہ، یہاں پہ دیکھو کس کنسٹرکشن میں آیا، اس کے ساتھ حرف جار بھی ہے، فا بھی ہے، اور حرف استفہام بھی ہے۔ تو اس طرح سے قرآن پاک میں بہت ساری کتابیں، ذالکم، ذالک بیان للناس، اس طرح سے ذالکما، بہت آیت قرآن پہ، اولئک هم المفلحون، تو آپ اس کو قرآن پاک میں کثرت سے دیکھ سکتے۔ یہ بہت کم کنسٹرکشنز آئی ہے، جیسے میں نے ابھی اگزامپل لی یہاں پہ، ابھی میں نے کہا تھا تانی کا آیا تھا، ہادانی یریدانی آیا تھا، تو باقی تقریباً زیادہ آتی نہیں قرآن پاک، اکثر یہ جمع والے ہیں اور یہ واحد والے قرآن پاک میں استعمال ہوئے ہیں۔ تو یہ اسماء اشارہ ہے قرآن پاک میں، عربی زبان میں، یعنی کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے، چاہے وہ قریب میں ہو یا بعید میں ہو۔ تو انشاءاللہ مجھے لگتا ہے مختصر میں یہ ٹاپک انف ہے۔ آگے جب ہم مرکبات پڑھیں گے، اس میں ایک مرکب آتا ہے مرکب اشاری، تو وہاں پہ انشاءاللہ ہم اس کو دوبارہ اس کا کچھ اور چیزیں پڑھیں گے، کچھ رولز پڑھیں گے وہاں کیسے وہ مرکب بنایا جا رہا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا کافی۔ سبحان اللہ بحمدی، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔